گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے، شریعت کے احکام ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ شریعت کا ایک مسئلہ اگر سیکھنے کو مل جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اسلاف کے واقعات اگر ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے میلوں کا سفر کیا کرتے تھے، اور آج الحمدللہ عز و جل آسانی کے ساتھ ہمیں اپنے گھر کے اندر علم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ سلسلے کو اگر آپ آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل سلسلے میں اس وقت ہمارے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کو سلسلے میں مرحبا بھی کہتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکت عطا فرمائے۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میں محمد علی بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم اطہر کا پسینہ تھا، جو اس کی خوشبو تھی، وہ دنیاوی کون سے پھول سے مناسبت رکھتی ہے تاکہ وہ خوشبو لے کر بندہ اپنے پاس رکھ سکے، تاکہ ان کی وہ خوشبو ہمیں میسر ہو سکے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ گجرانوالہ سے شفیق انور اتاری بات کر رہا ہوں۔ کیا محرم اور سفر میں شادی کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام حسن رضا ہے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ 2 ماہ ہو گئے ہیں مجھے راستے سے ایک سونے کا لاکٹ ملا ہے، اور میں نے کافی کوشش کی ہے یہ پتہ کرنے کی کہ یہ کس کا ہے، لیکن مجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا۔ کائنڈلی مجھے مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ اب لاکٹ کے بارے میں کیا حکم ہے، میں اس کو کس راستے میں پیش کر سکوں۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ محمد علی بھائی تھے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پسینہ مبارک، اس کی جو خوشبو تھی، دنیاوی طور پر وہ کس پھول سے اس کی مشابہت وغیرہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارکہ میں جو خوشبو تھی وہ بے مثل و بے مثال تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسی خوشبو نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے بڑھ کر ہو۔ البتہ جو سیرت طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کے اندر جو ملتا ہے، وہ عمومی طور پر مشک کو پسند کرنا ملتا ہے، کہ استعمال جو ہے وہ مشک کا رہا اور پسند کرنا رہا۔ اور کئی مقامات ایسے ہیں، جیسے روضہ اقدس پر جس وقت بندہ حاضری دیتا ہے تو اس وقت بھی خوشبو لگا کر جانا چاہیے، تو اس میں بھی علماء نے لکھا کہ اگر مشک ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ صحیح۔ تو بہرحال وہ پسینے مبارکہ کی جو خوشبو تھی وہ تو بے مثال خوشبو تھی، اس کی تو کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی دنیا کے اندر کہ ایسی خوشبو ہو سکے۔ بے شمار واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارکہ کی خوشبو کے موجود ہیں، کہ جو مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کو وہ پسینے کی خوشبو ملی تو ان کے واقعات مشہور ہو گئے۔ جیسے بیت المعطرین کر کے ایک نام تھا مدینہ منورہ کے گھر کے اندر، کہ ان کے گھر والوں کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شادی کے لیے خوشبو کے طور پہ اپنا پسینہ دیا تھا، تو ان کے گھر سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی ان کے گھر سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو کی مثل کوئی خوشبو ہے ہی نہیں۔ صحیح۔ ہاں، بعض علماء نے یہ بات بیان کی کہ
معراج کی رات جو ہے وہ پسینے کا کوئی قطرہ گرا اور اس سے گلاب کا پھول پیدا ہوا، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اب تک جو میں نے تحقیق کی ہے، جو مجھے بات میرے سامنے موجود ہے، وہ یہ ہے کہ علماء کے جمع غفیر نے، ایک بڑی تعداد نے ان احادیث کو موضوع قرار دیا ہے، یعنی ان احادیث کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ سے جو ہے وہ گلاب کا پھول پیدا ہوا ہو۔ تو جتنی کتابیں میں نے دیکھی اس حوالے سے کوشش کی، تلاش کیا، تو اس میں اب تک جو میری ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق تو اس کی کوئی اصل ملتی نہیں ہے۔ تمام علماء نے تقریباً جلال الدین سیوطی، شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کو موضوع ہی لکھا ہے، اگرچہ کہ شیخ محقق نے اس پر کلام کیا، لیکن انہوں نے بھی اس کو موضوع تسلیم کیا ہے کہ یہ بات موضوع ہے، اگرچہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہونا بعید نہیں ہے، لیکن احادیث کا موضوع ہونا انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ تو اس لیے جب تک یہ بات محقق نہ ہو جائے، اس کی تحقیق نہ ہو جائے پوری طور پر کہ واقعی ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ سے گلاب کا پھول پیدا ہوا ہے، تو اس وقت تک یہ بات نہ کہی جائے۔ یہ ایک الگ میٹر ہے کہ کوئی اس بنیاد پر کہ اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ گلاب کے پھول اڑائے یا گلاب کے پھولوں کو پاؤں کے نیچے لے، یا گلاب کے پھول کی تعظیم کرتا ہے، تو اس سے منع نہیں کیا جائے گا، لیکن اس بات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف جو ہے وہ باتوں کو منسوب نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے، خاص طور پہ ایسے معاملات کے اندر کہ جس میں علماء کلام بھی فرما چکے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی مثل تو کچھ ہو نہیں سکتا، ہاں رکھنے کے لیے آپ اچھی سے اچھی خوشبو جو بھی استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جتنی اچھی خوشبو ہوگی اتنا ہی عقل کے اندر اضافہ ہوگا، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے جو آپ کے مزاج کو جو ہے وہ لائک کرتی ہے، جو آپ کو پسند آتی ہے، آپ کی طبیعت کے موافق ہے، اس کو استعمال کریں، کیونکہ ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہوتی ہے، کسی کو تیز خوشبو چلتی ہے، کسی کو لائٹ چلتی ہے، مختلف طرح کی خوشبوئیں لوگوں کو چلتی ہیں، تو اس لیے آپ کو جو پسند ہے اور آپ کی جو ہے وہ طبیعت کو موافق آتی ہے، اسے آپ حاصل کر کے اس کو استعمال کیجیے۔ یعنی آپ کی اس جواب سے یہ پتہ چلا کہ ہمارا جو پسینہ ہے اس میں بدبو آ رہی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پسینہ مبارک ہے دنیا کی کوئی خوشبو اس کے مثل نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہاں تو بدبو کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی میں کیا تصور ہے، کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، سوچے گا بھی تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی پسینے میں بھی ہم مثل نہیں ہیں، تو پھر ذات میں اور جو وہ تو واضح الفاظ میں، یعنی تھوک مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس خاری کنویں کے اندر ڈال دیں وہ کنواں جو ہے وہ شیریں ہو جاتا ہے، میٹھا بن جاتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ کوئی پانی نہ پیے، اگر ہم تھوک دیں تو کوئی پانی نہ پیے، پانی نہ پیے وہ تو گھن کھائے گا صحیح تھوک سے ہماری، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی جدا ہے، ہر معاملے میں شان جدا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باادب بنائے، آپ کی تعظیم کرنے کی توفیق، جو ہمیں عشق رسول حاصل ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ محرم و سفر کے مہینے میں شادی کرنے کے حوالے سے عوام میں لوگوں میں وسوسے پائے جاتے ہیں۔ دیکھیں محرم الحرام میں اور سفر المظفر کے اندر، یعنی محرم میں لوگ عمومی طور پہ جو شادی نہیں کرتے، اس کی وجہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، اس کی وجہ سے نہیں کرتے، اور سفر کے حوالے سے لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ سفر کے اندر بلائیں اترتی ہیں، جو سفر کے حوالے سے بات ہے وہ تو بالکل غلط ہے۔ حدیث پاک کے اندر واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ لا سفرا، سفر کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، سفر کے اندر کوئی بلائیں نہیں اترتی، کوئی تیرا تیزی نہیں ہوتی، سفر بالکل صاف ستھرا اور نظیف مہینہ ہے، صاف مہینہ ہے بالکل، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس مہینے کے اندر شادی کرنے کے اندر اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں بھی شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ سارا سال کسی بھی دن نکاح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، البتہ یہاں پر اتنا ہے کہ اب 10 محرم الحرام کا جو دن ہے اس میں غم منانے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم غم منائیں، شریعت مطہرہ کے اندر منع کیا گیا کہ غم جو ہے وہ 3 دن تک ہے، اس کے بعد غم نہیں ہے۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کے درمیان ایک واقعہ مشہور ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کو 10 محرم کو، تو اب اگر وہ 10 محرم الحرام کو نکاح کرے گا تو اس سے لوگوں کے دل کے اندر تنفیر پیدا ہوگی کہ یار یہ کون سا شخص آ گیا کہ جو 10 محرم کے دن خوشی منا رہا ہے، اگرچہ منانا جائز ہے، اگرچہ کہ اس نے شادی کرنا جائز ہے، لیکن اس سے لوگوں کے دل کے اندر تنفیر پیدا ہوگی، ایک نفرت پیدا ہوگی، تو اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ باقی محرم الحرام ہو یا سفر المظفر ہو، 10 محرم کو بھی اگر کسی نے نکاح کر لیا تو ہو جائے گا، نہ وہ گنہگار ہوگا، کوئی اس کے اوپر لفظ نہیں آئے گا۔
کسی بھی دن نکاح کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک. راستے سے ایک لاکٹ ملا سونے کا، اب وہ کس کا ہے پتہ ہی نہیں ہے، اٹھا لیا، اس حوالے سے کیا ہوگا؟ مہینہ ہو گیا ان کو، غالباً مہینے کا لفظ بولا ہے انہوں نے کہ مہینے سے تلاش کر رہے ہیں. تو دیکھیں اب اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا، اس علاقے کو دیکھا جائے گا. اگر انہوں نے اس نیت سے اٹھایا تھا کہ مالک تک پہنچائیں گے تو ٹھیک ہے، تلاش کریں گے. اور جب اس بات پہ یہ مایوس ہو جائیں، نہیں ان کو ظن غالب ہو جائے اس بات کا کہ اب اس کا مالک ملے گا بھی نہیں اور اس کی تلاش سے مالک جو ہے وہ عاجز آ چکا ہوگا. یعنی مثال کے طور پہ لاکٹ ہے اور وہ اتنا ہے کہ جو تلاش کرنے والا ہے وہ مہینہ 1.5 مہینہ ہی تلاش کرے گا، اس سے زیادہ تلاش نہیں کرے گا. یا بہت قیمتی ہے، 2 3 4 مہینے تک بندہ تلاش کرتا رہے گا. یا بہت ہلکا سا ہے کہ ہفتہ 1.5 ہفتہ 2 ہفتے کے اندر کوئی تلاش کر کے تھک جائے گا. ان کا ظن غالب ہو جائے کہ اب مالک اس کی تلاش سے مایوس ہو چکا ہے اور یہ بھی اپنے طور پر وہاں اعلان کر چکے، تلاش کر چکے، جو ذرائع تھے اس کو اختیار کر چکے، وہ کسی صورت نہیں مل رہا. تو یہ ظن غالب جب ان کو آ گیا تو اب یہ لاکٹ جو ہے انہوں نے اس نیت سے اٹھایا کہ یہ مالک تک پہنچائیں گے، تو چاہے تو کسی شرعی فقیر کو یہ دے دیں، چاہے تو اس کو بیچ کے اس کی قیمت جو ہے وہ مسجد کے اندر بھی دے سکتے ہیں. ان دونوں باتوں کا ان کو اختیار ہے. اچھا، اگر کسی سے ماضی میں مثلا 10 سال پہلے 20 سال پہلے یہ واقعہ ہوا، آج کوئی سلسلہ ہمارا یہ دیکھ رہا ہے اور توجہ آج گئی، مسئلہ اس نے سنا، سونے کی چیز 20 سال پہلے وہ 1000 کی تھی، 1 گرام اس کا وزن تھا مثال کے طور پہ، اور آج 20 سال کا عرصہ گزرا، آج اس کا وہ جو ہے وہ ریٹ 5000 روپے فی گرام ہو گیا مثال کے طور پر، تو اب یہ کیا کس طریقے سے مینیج کرے گا، اس کو کیا کرے گا؟ دیکھیں یہ تو اس وقت اٹھانے والے کی نیت پہ دیکھا جائے گا نا کہ اس وقت اس نے اٹھایا تھا وہ کس نیت سے اٹھایا تھا. اگر تو اس کی نیت کھا جانے کی تھی کہ میں اس کو کھا جاؤں گا اور کھا بھی گیا، خوش ہوتے ہیں نا چیز مل گئی. ہاں بہت سارے اس میں الفاظ ہوتے ہیں. اب وہ مل گئی اس کو وہ چیز، اب اس نے اٹھائی اس نیت سے کہ میں اپنے پاس اس کو رکھوں گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ غاصب ہے. اب تو اس پر لازم ہے کہ اس کو تلاش کرے مالک کو. اگر نہیں ملتا مالک تو اب یہ رقم اس کو شرعی فقیر تک پہنچانا ہوگی، وہ سونے کی چیز شرعی فقیر تک پہنچانا ہوگی اس کو. اور اگر اس نے اسی نیت سے اٹھائی تھی کہ میں اس کو مالک تک پہنچاؤں گا، اٹھائی اسی لیے کہ کوئی دوسرا اٹھا لے گا تو ہو سکتا ہے ضائع ہو جائے، اب اٹھائی اس نیت سے کہ میں نے مالک تک پہنچانی ہے، تو اب اس کو اختیار ہے کہ وہ شرعی فقیر کو دے دے جب مالک کی تلاش سے مایوس ہو جائے، یا پھر اس کو مسجد کے اندر بھی وہ دے سکتا ہے. ٹھیک. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نکاح کے 3 دن بعد ولیمہ کرنا بھی کیا سنت میں شامل ہوگا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا ایک سوال ہے کہ انگلش میں سلام لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. مکے کے اندر دم لگ گیا ہے اور میرا بھائی مدینے میں، تو وہ مدینے میں وہ دم دے سکتا ہے؟ نکاح کے 3 دن کے بعد ولیمہ کرنے کو سنت ہی کہیں گے؟ دیکھیں ایک ہے نکاح، اب نکاح مثال کے طور پر بدھ کے دن ہوا لیکن رخصتی جو ہے وہ جمعرات کے دن ہوئی ہے، تو اب اس کے 3 دن بعد وہ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ولیمہ اصل میں 2 دن کے بعد ہوا. اصل جو ولیمہ ہوتا ہے وہ شب زفاف کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی رخصتی ہو گئی، گھر پہ دلہن آ گئی، تعلقات سب ہو گئے، اب اس کے 2 دن کے بعد یہ ولیمہ کر سکتا ہے. تو اگر نکاح ان کا پہلے ہو گیا ہے، اس کے 1 2 دن بعد رخصتی ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 2 دن کے اندر اندر ہوا تو ولیمہ کی سنت ادا ہو جائے گی. لیکن شب زفاف کے بعد رخصتی ہونے کے بعد اگر وہ 3 دن کے بعد کرتے ہیں تو پھر یہ ولیمے کی سنت ادا نہیں ہوگی. یہ صرف ایک دعوت ہے جس کو سمعہ کہا گیا حدیث پاک کے اندر، تو یہ ایک دعوت ہے، ٹھیک ہے وہ دعوت کہلائے گی، لیکن ولیمے کی سنت بہرحال یہ ادا نہیں ہوگی، وہ 2 دن کے اندر اندر کرنے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انگلش میں سلام لکھنا؟ انگلش کے اندر جو سلام ہے، جیسے پورا سلام لکھتے ہیں، رومن کے اندر لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اسی طرح ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، اس طرح کے جو الفاظ لکھے جاتے ہیں ان کو لکھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. رومن کے اندر ان چیزوں کو نہیں لکھا جائے گا. اگر آپ نے رومن میں کسی کو سلام لکھ کر بھیجنا ہے تو صرف آپ سلام لکھیں، یعنی SALAM، ٹھیک ہے، اتنا لکھ کے آپ بھیجیں. جواباً بھی کوئی بھیجتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی بھیجنا ہے، سلام. تو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا لکھے، یا السلام علیکم لکھے، یا ماشاء اللہ لکھے، یا الحمدللہ لکھے، یا سبحان اللہ لکھے، جزاک اللہ لکھے. اس طرح کا لکھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے یہی جملے لکھنے ہیں، کسی کو دینے ہیں جملے، کہ اس نے آپ کو کوئی بات بتائی ہے جس پہ آپ جزاک اللہ کہنا چاہتے ہیں، تو اس پہ آپ لکھ دیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. صحیح. اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے. ماشاء اللہ کہنا چاہتے ہیں کسی کو نظر بد سے بچانے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. انشاء اللہ کہنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ لکھ دیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو
اس طرح اس کا جو اردو ترجمہ بنتا ہے وہ آپ لکھ کے بھیج دیں. باقی یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا انشاء اللہ یا ماشاء اللہ یا الحمدللہ یا جزاک اللہ اس طرح لکھنے کی اجازت نہیں ہے. سلام لکھنا ہے صرف آپ لفظ سلام لکھیں SALAM. جواب میں بھیجنا ہے تو بھی یہی لکھ کر بھیجیں. بعض نادان ایسے ہوتے ہیں آیات بھی لکھ دیتے ہیں قرآن کی، ان کی بھی اجازت نہیں ہے. بالکل ممنوع ہے قرآن کی آیت لکھنا، تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. دم واجب ہوا یہ خود مدینہ میں ہے اور کیا کریں؟ تو دم اگر لازم ہوا ہے تو دم کے لیے شرط یہی ہے کہ دم حرم کی حدود میں ہی دیا جائے گا. دم حرم کی حدود سے باہر نہیں ہو سکتا. وہ مدینے میں ہیں، مکے جا سکتے ہیں تو مکے جا کے دم دے دیں، ورنہ کسی کو مکے میں وکیل بنا دیں وہاں حرم کی حدود میں کہ وہ حرم کے اندر جو حرم کا ایریا ہے اس کے اندر جو ہے ان کی طرف سے دم ادا کر دے. تو دم جو ہے وہ کسی اور مقام پہ نہیں ہو سکتا. دم دینے کے لیے ضروری ہے کہ حرم کی حد ہونی چاہیے. صحیح جی. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عامر ندیم اتاری حضور حالیہ سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر امام مسجد میں نہیں پہنچا اور مقتدیوں نے فرض نماز کی نیت باندھ لی ہے اور نیت باندھ لی ہے، اس کے فوراً بعد ابھی انہوں نے رکوع کیا تو امام مسجد میں پہنچ گیا، تو کیا وہ اپنی نماز توڑ کے دوبارہ جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ وطروں کی جو جماعت ہوتی ہے وہ رمضان میں بھی ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ کیوں نہیں ہوتی؟ جماعت وطر کی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. تاری بول رہا ہوں لاہور سے. طوطا حلال ہے یا حرام ہے؟ جی اگلی کال. میں ہند پونا سے حسین اتاری عرض کر رہا ہوں. میں نے کسی کو 2500 روپے ادھاری کے طور پر دیا تھا، تبھی ان سے پیسے مجھے زکوٰۃ دینی ہے. کیا میں یہی ادھاری کے پیسے ان کو زکوٰۃ کے طور پر؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. امام صاحب پوچھے نہیں، مقتدی نے خود ہی جماعت قائم کر دیا. انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ کسی کو امام بنایا نہیں بنایا. اب امام صاحب آ گئے، ایک رکعت انہوں نے پڑھ لی، اب کیا کریں؟ ان کے ظاہراً سوال سے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جماعت قائم نہیں ہوئی، اپنے طور پہ پڑھنا شروع کی ہے. تو بھی بہرحال اپنے طور پہ پڑھنا شروع کر دیے تو اب تو لوگ مختلف حالتوں کے اندر ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اب وہ تو بڑا افراتفری مچ جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا اس حوالے سے، اور اس طرح نماز توڑنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی. صحیح. اب جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھتے رہیں، اور اگر جماعت کسی اور نے قائم کر دی امام صاحب کے لیٹ آنے کی وجہ سے تو اسے اصولاً کچھ دیر انتظار کر لینا چاہیے. امام صاحب کا 1-2 منٹ 3 منٹ انتظار کر لیں تاکہ اگر امام صاحب آ جائیں تو انہی کی اقتداء کے اندر پڑھیں. لیکن اگر جماعت قائم ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، امام صاحب بھی پیچھے کھڑے ہو جائیں، ان کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع. توڑنے کی اجازت نہیں ملے گی. توڑنے کی اجازت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. وطر کی جو جماعت ہوتی ہے رمضان شریف میں ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں اصل میں جو وطر ہے یہ ان کی جماعت ہے نہیں اصل تو، کیونکہ یہ ایک درجے میں نفل کی طرح ہے اور ایک درجے میں فرض کی طرح ہے. جماعت جو اصل میں ہوتی ہے وہ فرض کی ہوتی ہے. نفل کی بھی علماء نے اجازت دی ہے. کبھی کبھار جو نفل کی جماعتیں ہوتی ہیں جیسے شب برات کے اندر ہوتی ہے یا شب معراج کے اندر ہوتی ہے یا دیگر بڑی راتوں کے اندر جو ہوتی ہے، اس کی علماء نے اجازت مرحمت فرمائی ہے. تابعین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل تھی کہ ان راتوں کے اندر جو ہے وہ نفل کی نماز باجماعت کروائی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے. جو وطر کی جماعت ہے چونکہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل سے ثابت ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے وطر کی، تو اس لیے ان کی پیروی کے اندر، ان کی اقتداء کے اندر یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے. باقی اس کے علاوہ عام دنوں کے اندر جو ہے وہ اس کی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جماعت جو ہوتی ہے وہ فرائض کی ہوا کرتی ہے. اور نفل کی کبھی کبھار جو ہوتی ہے تداعی کے ساتھ، بلانے کے ساتھ، اس کی بھی علماء نے اجازت مرحمت فرمائی ہے، جبکہ کبھی کبھی ہو یہ ایک قول کے مطابق. اور ایک قول کے مطابق تداعی یعنی بلا کر جو ہے یہ مکروہ تنزیہ ہے. صحیح. لیکن بہرحال نفل کی جماعت علماء کی تعداد اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر کبھی کبھی ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. طوطے کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ یہ حلال ہے یا اس کے حوالے؟ طوطا بالکل حلال ہے. اس کو ببغا بولتے ہیں عربی کے اندر، ببغا. اور فتاوی الامگری اور کئی فتاوی کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ طوطا کھانا یہ حلال ہے. چونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ کھایا نہیں جاتا، اس لیے لوگوں کو جو ہے وہ ایک ذہن کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے یا جو ہے وہ وسوسہ آتا ہے یا اس سے کراہت ہوتی ہے کھانے سے. تو کھانا کو فرض و واجب نہیں ہے اس کو، لیکن بہرحال یہ کہ اس کا کھانا حلال ہے. اس کو کھائے گا کوئی تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، حلال گوشت وہ کھائے گا. ٹھیک. جیسے آسٹریلین جو طوطے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے، اب وہ ظاہر سی بات ہے خوبصورت اگر کبوتر ہے یا خوبصورت مرغی ہے تو اس کو بھی کھانا تو جائز ہی ہوگا. تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے وہ ناجائز نہیں ہو جائے گا اس کو کھانا، تو وہ مہنگا ہو جائے گا اور کیا ہوگا اس کے علاوہ، باقی کھانا اس کا جائز ہو جائے گا. صحیح.
ہند سے تھے ہمارے ایک اسلامی بھائی، 2500 روپے انہوں نے کسی کو ادھار دیے، اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ 2500 زکوٰۃ بن جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو معاف کر دیا، اگرچہ وہ زکوٰۃ کا مستحق اس کو معاف کر دیں تو ایسا نہیں ہوگا، لے کے پھر اس کو دے دیں کہ بھئی یہ 2500 لیا اس سے اور اس کو واپس کر دیا، کہ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکیں گے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ معاف کر دیں اور ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ صحیح، یعنی اس کا حل کیا ہوا کہ ان کو یہ ہاں لینا پڑیں گے اور اس کو دینا پڑیں گے اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، ورنہ اس سے لے کے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو وہ ادا کریں گے۔ ٹھیک جی، مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد عدیل اتاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ عرفات اور مزدلفہ میں حقوق اللہ اور مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کا قرض لیا ہے تو کیا وہ بھی حقوق معاف ہو جائیں گے بندوں کے؟ بہت پیارا سوال ہے، کیا کریں؟ عرفات اور مزدلفہ کیا؟ یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد اور حقوق العباد معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سرے سے معاف ہو گئے، صحیح، بلکہ اصل میں ان کا جو گناہ تھا وہ معاف ہو گیا۔ صحیح، جیسے عرفات کے میدان میں حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ حقوق اللہ کا جو گناہ ہے وہ معاف ہو گیا۔ مثلاً نمازیں ساری زندگی نہیں پڑھی تھیں، یا کچھ سالوں کی نہیں پڑھی تھیں، کچھ عرصے کی نہیں پڑھی تھی اس نے نماز، تو اب جب وہ قضا کرے گا تو صرف قضا کفایت نہیں کرے گی، صحیح، ساتھ ساتھ اس کو توبہ بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ گناہ کیا ہے اس نے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ تو عرفات کے میدان کے اندر یہ جو نماز قضا کرنے کا گناہ ہے، یا روزے چھوڑنے کا گناہ ہے، یا جو ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ ہے، یا دیگر جو حقوق اللہ ہیں ان کو چھوڑنے کا گناہ ہے، تو وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ صحیح، یہ چیزیں معاف نہیں ہوئی، صحیح، یعنی نمازیں باقی ہیں آپ کے سر پر، اگر تو آپ یہ سمجھے کہ نمازیں معاف ہو گئیں اور اب نہیں پڑھیں گے تو اس صورت میں تو آپ دوبارہ گناہ گرانا شروع ہو گئے۔ روزے نہیں رکھے تھے اور یہ سمجھنے لگے کہ آپ پر روزے ہی نہیں رکھنے اب اپنے، تو گناہگار ہونا شروع ہو گئے۔ صحیح، اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ ہے کہ مزدلفہ کے اندر جو ہے، مزدلفہ کے وقوف میں اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کسی کو تنگ کیا تھا مثال کے طور پر، تو اب اس سے معافی مانگنی ہے اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی سے بھی معافی مانگنی ہے، تو وہ جو گناہ تھا نا وہ معاف کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ کسی کا قرض دبایا ہوا تھا، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرض دبا کے جو ہے وہ بندہ جا کے وہاں مزدلفہ کا وقوف کر لے، ہر سال کسی سے 10 لاکھ روپے لے، حج بھی کر لے۔ صحیح، یعنی جیسے لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے فراڈ کرتے ہیں، صحیح، بڑے بڑے گپلے کرتے ہیں، کروڑوں روپے دبا لیتے ہیں، اس کے بعد حج و عمرہ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی چیزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، پاک کو قبول کرتا ہے۔ آپ نے اگر کسی کا پیسہ دبایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے عمروں کی، آپ کے حج کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ بہت سے لوگ ایسے افراد ہوتے ہیں، میں خود جانتا ہوں ایسے افرادوں کو، کہ لوگوں کے لاکھوں روپے دبائے ہوئے ہیں اور ہر سال عمرے کرتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، تو ایسے حج اور عمرے کا کیا فائدہ جب آپ لوگوں کو اتنا تنگ کریں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ حقوق العباد جو مزدلفہ میں آپ کا گناہ معاف ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو ان کے جو قرضے آپ نے دبائے ہیں وہ آپ ادا کریں گے۔ یہ نہیں کہ ان کا قرضہ پر معاف ہو گیا، آپ کو وہ ادا کرنا ضروری ہے، ان سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ ان سے معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو آپ کے معاف فرمائے گا۔ یعنی یہ مزدلفہ کا وقوف یا عرفات کا وقوف ہے، یہ ان چیزوں کے اندر ممید و معاون ہوتے ہیں، معاون بن جاتے ہیں بندے کے گناہ معاف کرنے کے لیے، نہ یہ کہ بندے کو جری بنا دیں کہ میں تو لوگوں کو کروڑوں پہ کھا جاؤں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج یا عمرہ کر کے آ جاؤں تو میرا سب کچھ معاف ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پسند فرماتا ہے وہ، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جب حقوق اللہ اور حقوق العباد آپس میں ٹکرا جائیں تو ترجیح حقوق العباد کو دی جائے گی، پہلے بندوں کے حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے، لیکن بندوں کے حق کی ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے حقوق العباد معاف ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے جو قرضے دبائے ہوئے تھے، لوگوں کی جو زمینیں دبائی ہوئی تھیں، یا لوگوں کو تنگ کیا ہوا تھا، مارا ہوا تھا، طرح طرح پریشان کیا ہوا تھا، تو اب ان سے بھی معافی طلب کرنا معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان سے جا کے معافی مانگنا ہوگی۔ قرض ہے تو اس کو ادا کرنا ہوگا یا ان سے معاف کروانا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ملتا ہے، مفتی صاحب تصدیق بھی فرمائیں گے، جو دنیا میں کسی کے 3 پیسے دبائے گا، 1 روپے کے اندر 100 پیسے ہوتے ہیں، 3 پیسے دبائے گا تو 700 باجماعت نمازیں کل قیامت کے دن اس کو دینی پڑیں گی۔ اب 700 یا 2700 اس طرح کی نمازیں دیں۔ اب غور کریں 3 پیسے کی کیا حیثیت ہے، آج کل 1 روپے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو 3 پیسوں کے بدلے باجماعت نمازیں، وہ بھی مقبول، تو لوگوں کے لاکھوں روپے لے کر کھا جانا، دبا لینا،
تنگ کرنا کتنی سخت آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم کسی کے پیسے دبائیں. ڈرنا چاہیے. جو اس طرح کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شامل سلسلہ ہیں، اگر اس طرح کے ساتھ معاملہ ہے تو کوشش کریں. یعنی ایک بات کی جاتی ہے کہ سانس بعد میں لیں، پہلے مسئلہ حل کریں، تاکہ اللہ نہ کرے موت آ گئی اور کسی کا پیسہ ساتھ لے کر ہم قبر میں چلے گئے تو کیا بنے گا. مزید کورس کو ہم شامل کرتے ہیں. یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ ایک مسجد کے امام صاحب نے اپنے جمعہ کے خطبے میں نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت بتا رہے تھے. اسی کے دوران انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائیوں، فرض نماز آپ پڑھو یا مت پڑھو، نماز جنازہ ضرور پڑھنی چاہیے. اس پر کیا حکم لگے گا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. دارالفتہ سنت میں سوال ہے، شریف فقیر کی تعریف بتا دیجیے گا. شریف فقیر کی؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میں محمد آصف رضا یونان کے شہر کی بات ہے. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ خرگوش کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ خرگوش یہ حلال نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی مہربانی فرما کے رہنمائی فرما دیجیے. انشاءاللہ. امام صاحب جمعے میں تقریر فرما رہے ہیں اور یہ جملہ منہ سے نکل گیا. ہاں بہرحال یہ جوش خطابت میں نکلا ہوگا. جی جی، کہ وہ بیان کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے تو اس دوران کے منہ سے نکل گیا. مقصود ان کا ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ فرض ادا کرو نہ کرو. اصل میں وہ نماز جنازہ کی ترغیب دلا رہے ہوں گے، اہمیت بیان کر رہے ہوں گے، تو اس دوران کے منہ سے ایسا نکل گیا ہوگا. تو امید ہے کہ ان کی توجہ دلائی جائے گی تو وہ اس سے رجوع کر لیں گے. ہرگز ان کا مطلب یہ نہیں ہوگا. اگر کوئی فرض کا انکار کرتا ہے کہ فرض پڑھو نہ پڑھو تمہیں اس بات کی اجازت ہے، تو ظاہر سی بات ہے فرض کا جو انکار کرنے والا ہوگا کسی مسلمان کے لیے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ جو صورتحال سمجھ آتی ہے کہ خود جو انہوں نے سیاق و سباق بتایا ہے وہ یہی ہے کہ وہ فضائل بیان کر رہے ہوں گے اور لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہوں گے، تو دلاتے دلاتے ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی. تو اس لیے امید ہے کہ جب ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ میں نے یہ لفظ بول دیے ہیں. توجہ دلائی جائے گی تو امید ہے کہ وہ رجوع کر لیں گے. ٹھیک. شریف فقیر کی تعریف. شریف فقیر جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جو نصاب کو پہنچ جائے. یعنی مال موجود ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے. نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس نہیں ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کے مساوی رقم اس کے پاس نہیں ہے، یا بیچنے کا سامان یہ اتنا نہیں ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچے، یا سونا اس کے پاس اتنا نہیں ہے، یا گھر کا جو غیر ضروری سامان ہوتا ہے. یعنی میں اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو شرعی فقیر ایسا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. ایک دینے والا الگ ہے، ایک لینے والا الگ ہے. لینے والے کے لیے ہے کہ گھر کے اندر غیر ضروری سامان بھی اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے مساوی ہو، کہ یہ سب مل کر جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائیں. جیسے 34-35 ہزار جو آج کل رقم بنتی ہے، اس کے برابر اگر اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر ایسے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکے گی. ٹھیک ہے. تو یہ جس کے پاس نہیں ہیں چیزیں وہ شخص شرعی فقیر کہلائے گا. ٹھیک. خرگوش حلال ہے یا نہیں اس حوالے سے؟ خرگوش بالکل حلال ہے. خرگوش کے کھانے پر جو ہے وہ احادیث طیبہ بھی موجود ہیں. بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ خرگوش جو ہے اس کا شکار کیا گیا اور باقاعدہ پیش کیا گیا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی خرگوش کا گوشت یہ تناول فرمایا ہے. تو خرگوش کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ بولتے ہیں اس کو حیض آتا ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو ایسی سنی سنائی باتیں ہیں. آتا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب احادیث طیبہ کے اندر آ گیا کہ خرگوش کا کھانا حلال ہے تو پھر اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، مختلف جانوروں کے حوالے سے بھی کتنی اہم معلومات ہمیں مل رہی ہے، پرندوں کے حوالے سے معلومات مل رہی ہے. یعنی کتنی بڑی نعمت ہے یہ مدنی چینل آج ہمارے گھروں میں ہی چل رہا ہے. علم دین ہم گھر پہ بیٹھ کر کتنی آسانی کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں. مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال ہے کہ کیا جمعرات والے دن گھر میں دیا جلا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. عقیقہ جو لڑکی کا ایک جانور ذبح کرنا ہوتا ہے یا کہ 2؟ یہ مسئلہ مدنی چینل پر ہمارے سلسلوں میں درجنوں مرتبہ بیان ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے اس کا جواب. مزید کالز. میرا نام صلاح الدین ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے، میں کہہ رہا ہوں جو کرسی پہ بیٹھ کے جو آگے تختی لگی ہوتی ہے اس پہ سجدہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. بعض گھروں میں جمعرات کے دن دیے جلائے جاتے ہیں، تیل کے چراغ وغیرہ، اس حوالے سے کیا کرنا؟ دیکھیں تیل کا چراغ ہو تو اس کے جلانے میں ویسے تو شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. یعنی غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نام پہ جلاتے ہیں یا کسی اور کے نام پر جلاتے ہیں بزرگوں کے،
تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. البتہ چونکہ اس کا جو مقصود ہوتا ہے عام طور پر تیل کے دیے جلانے کا، یعنی پہلے جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا تعظیم و تکریم. کسی بزرگ کے لیے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے لیے جلایا تو اس سے مقصد ہے تعظیم ان کی کرنا. اب جو ہمارا زمانہ ہے اس میں عمومی طور پر چراغ کے ذریعے سے تعظیم نہیں کی جاتی. صحیح. یا تو بہت زیادہ چراغ ہوتے ہیں نا، ان کے ذریعے سے تعظیم کی جاتی ہے. تو اب بھی اگر کوئی چراغ جلاتا ہے گھر کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، جلائے گا تو جائز ہے، اس کو ہم ناجائز کا حکم نہیں دیں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اتنی رقم جو یہ چراغ جلا رہا ہے، اتنی رقم غوث پاک رضی اللہ عنہ کے لیے جو ہے وہ کسی شرعی فقیر کو دے دے، یا کسی ضرورت مند کو دے دے، کسی غریب کو دے دے، کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا کوئی کام چلا سکے اور اس کا ثواب غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دے، تو یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر چراغ بھی جلایا تو بھی جائز ہے، اس کو ہم ناجائز و حرام نہیں کہیں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اتنی رقم اگر وہ کسی شرعی فقیر کو دے دیتے تو اچھی بات ہے. شرعی فقیر ہو یا ضرورت مند ہو، کوئی غریب ہو، جس کو حاجت ہو، اس کو وہ رقم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لڑکی کا جو عقیقہ ہے اس میں بکروں کی جو تقسیم ہوتی ہے لڑکا اور لڑکی کے حوالے سے، لڑکے کا جب عقیقہ کریں تو بہتر یہ ہے کہ 2 بکرے ہونے چاہیے، اور لڑکی کا عقیقہ کریں تو اس صورت میں جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ بکری ایک ہونی چاہیے. صحیح. تو اگر ایک بکری کے ذریعے لڑکی کا کیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بہتر ہے. اور اگر لڑکا ہے اس کا بھی ایک بکری کر دی تو بھی عقیقہ ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے 2 بکرے کیے جائیں. صحیح. اور مدنی چینل کے ناظرین کو مرض کریں گے کہ عقیقے کے حوالے سے اگر مزید معلومات آپ چاہتے ہیں اور اس کے جو ضروری مسائل ہیں تو عقیقے کے بارے میں سوال جواب انبیاء علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے. اور اگر آپ ہمارے ملک پاکستان میں ہیں یا کہیں بھی ہیں اور وہاں پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے تو وہاں سے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو وہاں بستے سے یہ رسالہ مل بھی جائے گا. مختلف زبانوں میں اس کے تراجم بھی ہو چکے ہیں. مختلف قسم کی کرسیاں مساجد کے اندر رکھی جاتی ہیں جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے. بعض ایسی بھی ہوتی ہے جس میں آگے ایک تختہ بنا ہوتا ہے، اس پر لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں اس میں مسئلہ نہیں ہے کوئی کہ سامنے تختہ رکھا ہو. اصل میں جو احادیث طیبہ کے اندر ممانعت آئی ہے وہ ایک ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے دیکھا تو وہ تکیہ اٹھا کے یوں قریب کرتی تھی. صحیح. یہ کوئی دوسرا اٹھا کے ان کے قریب کر دے تو اصل اس چیز کی ممانعت آئی ہے. صحیح. تو سامنے اگر تختہ لگا ہوا ہے تو اس پہ اگر کسی نے سجدہ کیا تو سجدہ اس کا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو اپنے اس پہ آپ رکھیں گے اور تھوڑا سا جھکیں گے اس کے اوپر. تو اگر سامنے تختہ موجود ہے اس کے اوپر بھی اگر کسی نے سجدہ کر دیا تو سجدہ اس کا ہو جائے گا. صحیح. بس یہ کہ جو شرائط ہیں بیٹھ کے نماز پڑھنے کی کہ نماز کب پڑھے گا وہ بیٹھ کر، وہ اس کے اندر پوری پائی جانی چاہیے. کہ بیٹھ کر نماز وہی پڑھ سکتا ہے کہ جو سجدے کے اوپر قیام کے اوپر قادر نہ ہو. قیام پر قادر ہے اور سجدے پر قادر نہیں ہے تو بھی اس کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے. جس سے سجدہ ساقط ہو گیا، سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ چاہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے چاہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھے. دونوں باتوں کا اس کو اختیار موجود ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے سجدے پر قادر ہے کہ وہ سجدہ کر سکتا ہے تو اب اس کھڑے ہونے کی اعتبار سے اس پر لازم یہ ہے کہ جتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اتنی دیر وہ کھڑا رہے گا. صحیح. پھر اس کے بعد جب اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے تو وہ چاہے کرسی پہ بیٹھ جائے چاہے وہ زمین پہ بیٹھ جائے. لیکن اگر وہ سجدہ کر سکتا ہے، سجدہ کرنے کی اس پر قوت موجود ہے تو اب جتنی دیر اس کو قیام کی قوت ہے اتنی دیر اس کو قیام کرنا ہوگا. لیکن اگر وہ سجدہ کر ہی نہیں سکتا، سجدے پر قادر ہی نہیں ہے، سجدہ کرتا ہے گھٹنوں میں تکلیف ہے، پاؤں اس کے مڑتے نہیں ہیں، تو اب شریعت مطہرہ کی طرف سے اس کے اوپر سے قیام بھی ساقط ہو گیا. قیام کرنا بھی اس کو ضروری نہیں ہے، اب چاہے تو وہ ساری کی ساری نماز بیٹھ کر ہی ادا کرے. ٹھیک ہے. لیکن بات وہی ہے کہ دیکھ لیں اس کے اوپر، کیونکہ بعض اوقات ایسی تکلیف نہیں ہوتی، گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ بات بھی کر کے آ جاتے ہیں، دوسرے سب کام کر لیتے ہیں، سجدہ نہ ہو تو کوئی اور گھر کے اندر کام کرنا ہو تو زمین پہ بیٹھ بھی جاتے ہیں، جھک بھی جاتے ہیں. تو اپنی کنڈیشن دیکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نماز ادا کر بھی رہے ہیں لیکن تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے، تھوڑی سی سستی کی وجہ سے آپ کی نمازیں برباد ہو رہی ہوں. تو دارالفتہ اہل سنت کا پورا ایک رسالہ ہے اس موضوع پر، کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام کے نام سے، اس کو حاصل کر لیں اور اس میں شرائط دیکھ لیں کہ آپ کے اندر وہ شرطیں پائی بھی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں. مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. میں دکاندار ہوں اور ایک چیز مثلا 32 روپے کلو ہے تو 1.5 کلو وہ 48 کی بنتی ہے. ہم کسٹمر کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز 32 روپے کلو ہے اور وہ تو 48 کی بنتی ہے، وہ کہتا ہے کہ 50 کی دے دو، لیکن ہم 1.5 کلو 48 روپے کی دے دو. جو 2 روپے بقایا جو اوپر بچے وہ ہمارے لیے صحیح ہے یا ہمیں کچھ اور زیادہ سامان ڈال کر دینا پڑے گا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
عشاء دی نماز جڑے نفل نے ایک بندہ سنتا نہیں پڑھدا فرض پڑھ لیندا ہے وتر پڑھ لیندا ہے تے سنتا پڑھ لیندا ہے موقدہ جڑیاں نے وہ نفل چھوڑ دیندا ہے وہ نفل بعد وچ ادا کرنا لازم ہے نہیں کرنا انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال ابو مرید شوکت حسین عطاری عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب سے میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ ہمارے ہاں پچھلے دنوں بارشیں ہوئی ہیں تو بارشوں کی وجہ سے قبرستان حاضری ہوئی نا تو میرے عزیزوں کی 2 قبریں ہیں وہ بہت زیادہ بیٹھ گئی ہیں بالکل نیچے کھڈا پڑ گیا ان کے اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے مزید مٹی ڈلوا کر قبر کو درست کریں یا عام دنوں میں بھی درست کر سکتے ہیں یا محرم الحرام کا انتظار کریں اور محرم میں ہی قبر کو درست کیا جائے گا انشاءاللہ عرض کرتے ہیں دکاندار تھے ایک وہ جو انہوں نے مسئلہ بتایا تھا ہاں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے ان کا طریقہ کار جب وہ کہہ رہا ہے کہ 50 روپے یعنی جب آپ نے اس کو بتا دیا کہ 32 روپے کی کلو ہے صحیح پھر اس کے بعد وہ چونکہ 2 روپے لینا نہیں چاہ رہا ہوگا یا جو بھی اس کا مسئلہ ہوگا تو اس لیے اس نے پورے 50 روپے کی بولی تو آپ کو کچھ اوپر ڈالنا ہوگی جو بھی اس کی مقدار بنتی ہے یا تو اس کو بتا دیں کہ بھئی 1.5 کلو ہی کا پیکٹ ہے جو ہم آپ کو 48 روپے کا دے رہے ہیں 2 روپے کی آپ کوئی اور چیز لے لیں تو یہ بتا کے اس کو دے دیں یا پھر جو 50 روپے کی جتنی مقدار بنتی ہے اتنی مقدار آپ ڈال کے اس کو دیں اچھا آج کل یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جیسے 1 روپیہ 2 روپے بچتے ہیں تو دکاندار ٹوفیاں دے دیتے ہیں ہاں اس میں دیکھا جائے گا کہ اب یہ ہر ایک اس کا لینا ضروری نہیں ہے اگر گاہک منع کر دیتے کہ وہ مجھے نہیں چاہیے اور رش اتنا لگا ہوتا ہے کہ ہم بولیں کہ بھائی میں تو ٹوفی نہیں لے رہا تو وہ جو قریب کھڑے ہوتے ہیں وہ بدزن ہوتے ہیں نہیں کیوں بدزن ہوں گے بھائی نہیں ظاہر سی بات ہے کہ اب ٹوفی غیر معیاری ہے صحیح ظاہر سی بات ہے انہوں نے کون سی جو ہے نا وہ امپورٹڈ ٹوفیاں وہاں پہ رکھنی ہیں صحیح کہ جو ایسی ہوں کہ جو گلے خراب نہ کریں ٹوفیاں عمومی طور پہ باہر کی بھی ہوں تو بھی گلے خراب کرتی ہیں تو اب وہ ایسے اٹھا کے دے دے گا تو ضروری تھوڑی ہے اس کا لینا اب باسی اٹھا کے اس نے ٹوفیاں رکھی بھی ہیں وہ دے دیتا ہے یا اچھی بھی ہیں تو کون سا مجھ پہ لازم ہے کہ میں ٹوفیاں لوں میرے پیسے ہیں بھائی مجھے واپس کیجیے آپ بعض اوقات تو وہ 4 روپے کی دے دیتے ہیں 4 روپے کھلے نہیں ہیں 5 روپے کھلے نہیں ہیں تو 5 ٹوفیاں اٹھا کے دے دیں تو اب یہ کیا کریں اس کا ہم اگر کوئی نہیں کھاتا ٹوفی کسی کو شوگر ہے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے جس کو دے وہ تو صدقہ و خیرات کرے کیا کرے گا وہ تو اس پہ کوئی لازم نہیں ہے ٹوفی لینا وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے پیسے بنتے مجھے پیسے واپس کریں اور لوگوں کا بدزن ہونا یہ ان کا اپنا فعل ہے یعنی اگر لوگ بدزن ہوتے ہیں تو غلط ہوتے ہیں لوگوں کو خود چاہیے خود سمجھیں کہ بھائی اس کی چیز ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے تو پیسے اس کو دینا ضروری ہوگا دکاندار کو کوئی لازم نہیں بھول دیں گے کہ وہ پیسے ہی دیں نا ورنہ ٹوفی کیوں دیتا ہے جی بالکل پیسے ہی دیں وہ جس طرح ٹوفیاں ملتی ہیں اسی طرح پیسے بھی ملتے ہیں رقم بھی ملتی ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے صحیح 1 روپے کی ٹوفی جو آپ کو دے رہے ہیں تو ان کو 1 روپے کی تھوڑی ملی ہوتی ہے تو پورا پیکٹ لیں گے پیکٹ میں ان کو دکاندار جو بیچتے ہیں ٹوفی والے صحیح وہ ٹوفیاں کماتے ہی ہیں نا اس کے اندر تو اسی طرح ان کی بھی کمائی ہو جاتی ہے بعض ہوتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ رش ہوتا ہے دودھ والے یا اس طرح کے افراد رش بہت ہوتا ہے تو ان کی تو 2 3 تھیلیاں نکل جاتی ہوں گی تو اس میں بھی کمائی ہوگی ان کی صحیح تو ایسی تو اجازت نہیں ہے اگر گاہک جو ہے وہ اپنی مرضی سے لیتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس پہ راضی ہے لینے پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لے سکتا ہے لیکن آپ گاہک کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ نے ٹوفی ہی لینی ہے میں کھلے پیسے نہیں دوں گا آپ کو اصل میں اتنا موقع ہی نہیں ہوتا اتنا وہ اسپیڈ میں چل رہا ہوتا ہے سلسلہ کہ اس کو ہم بولیں کہ آپ اب ٹھیک ہے پھر اب صبر کر لیں اور کیا ہو سکتا ہے اگر اپنا ہی معاملہ اس طرح کہ صبر ہی ہوتا ہے صبر ہی ہوگا یا تو آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ کو اس بات کا اختیار ہے آپ بول دیں کہ میں نہیں لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اولاً وہ نہیں وہ دیتا ہے سامنے گاہک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں لے لیتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی کھلے نہیں ہے کھلے کی جگہ اس نے ٹوفی اٹھا کے دے دی اس کو اور ایک رواج ہے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے لے لیا اس نے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سامنے والا کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے ٹوفی مجھے پیسے دیں تو پھر اس کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے کسی کی عادت ہے کہ وہ عشاء کے نفل پڑھتا ہی نہیں ہے سنتیں پڑھ لی وتر پڑھ لی نماز تو ہو گئی اس کی یا نفل کی قضا وغیرہ کرے گا وہ دیکھیں نماز تو جو اس کے اوپر لازم تھے وہ تو ادا ہو گئے یعنی سنت موقدہ وتر اور فرض کہ جن کی ادائیگی یوں ضروری تھی کہ ان کو نہ ادا کرتا تو گناہ گار ہوتا وہ تو ادا ہو گئے لیکن نفل اور سنت غیر موقدہ ان کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ بنتی ہیں کہ ان کے ذریعے بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقام و مرتبہ حاصل کرتا رہتا ہے اور دوسرا علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو نفل مستحبات وغیرہ ہوتے ہیں یہ فرائض و واجبات کے لیے قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں فصیل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے فرائض کی حفاظت ہوتی ہے بندہ جب ان چیزوں کی عادت بناتا ہے نفل پڑھنے کی مستحبات پر عمل کرنے کی تو فرائض آرام سے وہ نہیں چھوڑتا فرائض چھوٹتے چھوٹتے دیر لگے گی یہ نفل اس کو بچا کے رکھیں گے اور نفل اور سنت غیر موقدہ وغیرہ چھوڑنے کا وہ عادی ہے تو اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ وہ سنت موقدہ اور فرائض و واجبات کو چھوڑنے تک پہنچ جائے گا تو بہرحال ان کو نہ پڑھنے کی بنیاد پر گناہ نہیں ہوگا لیکن ان کو چھوڑنے کی عادت بنانا اچھی بات نہیں ہے بلکہ ان کو پڑھنے کی عادت بنایا
بارش ہے قبرستان میں، بارش کی وجہ سے قبر جو عزیز کی بیٹھ گئی، اب کیا کریں؟ دوسرا یہ محرم کے مہینے کا انہوں نے ساتھ میں ٹچ کیا ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ محرم کے مہینے میں قبروں کی جو درستگی ہوتی ہے کوئی یہ لازم نہیں ہے، نہ محرم کے مہینے میں نہ کسی اور مہینے کے اندر۔ قبر اگر ایسی ہو گئی ہے کہ جس کو صحیح کرنا ہے تو کسی بھی مہینے کے اندر کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور محرم کے اندر اس کو لازم سمجھنا یہ بھی درست نہیں ہے کہ محرم میں کرنا ہی کرنا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جہاں تک رہا ان کا معاملہ کہ قبریں وہ بتا رہے ہیں کہ کھل گئی ہیں، اس طرح کی ہو گئی ہیں، تو اوپر سے جس طرح بند کی جاتی ہیں ویسے ہی بند کر دیں، جس حد تک اس کو بند کر سکتے ہیں بند کر دیں، تاکہ قبروں کھلی ہوئی نظر نہیں آنی چاہیے کسی کے سامنے۔ تو اوپر اس کے سلیب وغیرہ دوبارہ لگا کے اوپر سے مٹی اس کو بھر دیں، دوسری مٹی لے آئیں، اس کے ذریعے سے بھر دیں تاکہ وہ قبر بند ہو جائے۔ ٹھیک، سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سیکھا ہے، جو سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔